علم الہیہ میں ہر شے پہلے سے علم ہے سارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو علوم عطا کیے، علامہ اقبال نے فرمایا کہ شعور نبوت میں ماضی، حال اور مستقبل برابر ہوتے ہیں۔ جی یہ اسی طرح ہے، اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے، اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم بظاہر بغیر وحی الہی کے نزول کے بے شمار واقعات پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کو بیان کرتے رہے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ صبح سے لے کر عشاء کی نماز تک سارے واقعات بیان کر دیے قیامت تک، کہ جس کو جو یاد رہا جو نام جو بھول گیا سو بھول گیا، ہے نا اس طرح جی بالکل وہی روایت ہے، اور اسی کے پس منظر میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ متعدد بے شمار ایسے واقعات جو سابقہ ہیں، جو آپ کے پاس بظاہر کوئی سورس نہیں ہے بیان کرنے کے، بغیر سورس کے آپ ان واقعات کو بیان بھی فرماتے ہیں اور صحابہ کو ذہن نشین بھی کرواتے ہیں۔ انبیاء کرام کے متعدد واقعات اگر ایک ایک کو ڈسکس کریں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی حاصل ہیں جیسے ہمارے سامنے مشاہداتی طور پر چیزیں ہیں۔ ماضی یہ آقا کریم کے سامنے ہے، اور مستقبل کے حوالے سے نبیم و آدم و بین الماء والطین، بالکل کنت نبیم و آدم و بین الروح والجسد، کنت نبیم و آدم و بین لمنجدل بین طین ہی، اپنی مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہ مستقبل کے حوالے سے آپ کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے، ان اللہ قد رفع علی الدنیا، امام نعیم بن حماد نے بیان کیا ہے کتاب الفتن کے اندر، امام بخاری سے پہلے کے ہیں یہ محدث، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا و الی ما ہوا کائن الی یوم القیامہ کما انظر الی کفی ہذہ، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بلند فرمائی ہوئی ہے میرے سامنے، اور اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا یہ سارے کا سارا میرے سامنے ایسے، اور میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو اب ہم آتے ہیں حضرت ابو مرثد کی طرف۔ جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب مواخات کے سلسلہ میں فرمایا، حضرت ابو مرثد کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کا بھائی بنایا، اور ان کے بیٹے حضرت مرثد کو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی اوس بن صامت کا بھائی بنایا، تاکہ یہ اکٹھے رہیں۔ اور حضرت امیر حمزہ کے ساتھ چونکہ حلیف تھے تو پہلا سریہ جو اس وقت سیف البحر کے نام سے ہوا، جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ ان کو بھیجا، اور انہوں نے سفید پرچم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھایا۔ اور جب یہ دیکھیے غازی صاحب، یہ 30 بندے تھے، اور جو آگے لشکر جا رہا تھا وہ کمائی کر کے ملک شام سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا، ان کی تعداد تھی 300، اللہ، اور ان میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اچھا، تو 300 کے سامنے 30 بندے، تو یہاں برابری پہ ان کے لوگوں نے اندر دخل دے کر ان کو قائل کیا، صلح کی، وہ معاملہ کیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 30 بندوں اور 300 کا ایکول آ جانا یہی بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، اور یہ حضرت سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ ایک بات میں بطور خاص ایک واقعہ آپ کا عرض کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا وصف بے انتہا عطا فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا تاج عطا کیا ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اب یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بھی فیض کے طور پر عطا فرمائی، ان کے اندر بھی سخاوت کا وصف بے تحاشا۔ اب حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرما ہیں، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، شاعر تھا، اور اس نے آپ کی شان میں کچھ اشعار بولے۔ اب شاعروں کی تمنا ہوتی تھی کہ جس کی ہم نے تعریف کے بعد وہ بے تحاشا رقم دیں، صحیح ہے، کوئی ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اتفاق یہ تھا کہ حضرت ابو مرثد کے پاس اس وقت مالی طور پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، تو اب نہ دیتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو تھا وہ روکنا تھا، اور ویسے تھا نہیں، دے نہیں سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن میں ایک تجھے طریقہ بتاتا ہوں، تم اس پہ عمل کر لو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ تم جاؤ قاضی کے پاس، میرے خلاف مقدمہ کرو، اچھا، اور اسے کہو کہ اس نے میرے 10,000 دینے، وہ مجھے طلب کرے گا، میں اقرار کروں گا کہ میں نے تمہارے 10,000 درہم دینے ہیں، اب دے نہیں پاؤں گا تو لا محالہ وہ مجھے قید کرے گا، جب مجھے قید کرے گا تو پھر میرے رشتہ دار مجھے چھڑائیں گے اور وہ 10,000 دیں گے، وہ میں تمہیں دے دوں۔ اور پھر اسی طرح ہوا، محبت کے انداز، محبت کے انداز، یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو پھر اسی طرح ہوا، اس نے نالش کی وہاں پر، اور اس کے بعد وہ ان کو طلب کیا گیا، اور انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے 10,000 دینے ہیں، تو پھر قید کیا گیا، اور اس کے بعد وہ 10,000 اس کو شاعر کو انہوں نے عطا کر، ہیلا